دیکھنے والی ریزن ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ جلدی صبح اٹھ کے پھر سو جاتے ہیں. تو بہرحال بڑی مہربانی آپ تمام حضرات کا آپ تشریف لائیں. آج ضمانت جو میں نے دی ہے وہ خصوصی طور پہ جو انلیگل ایلینز ہیں ان کی ریپیٹریشن کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے جس کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے تھے ایز اے پاس. اس سلسلے میں میری ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کی کاپی بھی میں بعد میں ان کو کہوں گا کہ آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں. پاکستان اور افغانستان کے مابین ہمسائیگی، مذہب، برادرانہ اخوت اور بھائی چارے کا ایک گہرا رشتہ ہے. گزشتہ 4 دہائیوں میں افغانستان کے لیے جس ایثار اور اخوت کا مظاہرہ ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام نے کیا ہے وہ اس رشتے کا عملی نمونہ ہے. جب بھی افغانستان پر کوئی بھی افتاد پڑی، پاکستان کی حکومت اور عوام نے اپنے ہمسایوں کی بھرپور امداد کی اور ہر طرح سے ان کا درد بانٹا. پاکستان نے گزشتہ 44 برس میں 40 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا اور محدود وسائل کے باوجود نہایت خندہ پیشانی سے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ نبھایا. اس ضمن میں عالمی اداروں کی محدود اور قلیل امداد پاکستان کی مہاجرین کو 4 دہائیوں پر مرید معاونت کا اشیر بھی نہیں. اگست 2021 میں افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد ہمیں یہ کبھی امید تھی کہ افغانستان میں دیرپا امن قائم ہوگا. باہمی تعاون سے دونوں ریاستیں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں استوار کریں گی. پاکستان مخالف گروہوں خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا. پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندوہناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر بزدلانہ حملے کر رہے ہیں. اس عرصے میں خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے. اس کے علاوہ اب تک 64 افغان شہری انسداد دہشت گردی کی مہم میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے. یہ تمام حقائق افغان حکام کے علم میں ہیں. فروری 2023 سے تواتر کے ساتھ ہر 15 دن بعد پاکستان کی جانب سے افغان عبوری حکومت کو احتجاجی مراسلوں میں افغانستان سے منسلک دہشت گرد حملوں کی مکمل تفصیلات مہیا کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی جولائی 2023 میں جاری ہونے والی رپورٹ میں بھی افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے مراکز اور اس کی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں اضافے کا واضح ذکر کیا گیا ہے. اس سب کے باوجود پاکستان نے دنیا بھر میں افغانستان اور افغان عوام کی بھرپور حمایت اور وکالت جاری رکھی اور ہم افغانستان کی صورتحال اور افغان عوام کو درپیش مشکلات کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرواتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے افغانستان کو تجارت اور درآمد کے حوالے سے بھی انتہائی غیر معمولی مراعات دی، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر، فراخ دلی اور مصالحت پسندی کی قدر نہ کی گئی اور افغان عبوری حکومت نے افغانستان سے اٹھنے والی پاکستان مخالف دہشت گردی کے خلاف کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے. آخرکار فروری 2023 میں ایک دہشت گرد حملے میں 100 سے زائد معصوم افراد کی شہادت کے بعد وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے افغانستان کا دورہ کیا جس میں DGISI بھی شامل تھے. اس وفد نے افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان میں سے ایک کو چننے کا 2 ٹوک اندیا دیا. اس کے بعد بھی متواتر سیاسی، سفارتی، فوجی، رسمی اور غیر رسمی ذرائع سے افغان عبوری حکومت کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا کلاکما کرنے کا واضح پیغام دیا جاتا رہا. افغانستان میں موجود پاکستان کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی فہرست بھی افغان عبوری حکومت کے حوالے کی گئی. افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے، بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے. اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متعدد بار یہ مشورہ دیا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی حالات پر توجہ دینی چاہیے. افغان حکومت کے اس رویے اور عدم تعاون کے بعد اب پاکستان نے اپنے داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے پاکستان کے حالیہ اقدامات نہ تو غیر متوقع اور نہ ہی حیران کن ہیں.
पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक वतन का है। इसलिए रियासत पाकिस्तान ने इन अफराद को 1 नवंबर से वापस अपने ममालिक में भेजने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जिनमें अक्सरियत अफ़गान शहरियों की है। दहशतगर्दी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अक्सर अफराद का ताल्लुक़ इन्हीं गैर कानूनी तारीक वतन से है। इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक इन गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वतन वापसी को तरजीह दी और रज़ामंदी से वापस जाने वाले अफराद और ख़ानदानों को इज़्ज़त व वक़ार के साथ वापस जाने के तमाम तर मौक़े फ़राहम किए। हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारे मिलकर तोरखम, चमन और दीगर सरहदी इलाकों में बेहतरीन इंतज़ामी इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। हम तवक्को रखते हैं कि अबूरी अफ़गान हुकूमत भी अपने हमवतनों के लिए सरहद के पार पाकिस्तान की तर्ज पर एहसन इक़दाम करेगी। पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का मुकम्मल कानूनी और इखलाकी हक़ है। यहाँ पर यह वाज़ेह करना इंतहाई ज़रूरी है कि इन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के अलावा 14 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तहत रजिस्टर हैं और नहायत इज़्ज़त व एहतराम से पाकिस्तान में मुकीम हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 8 लाख अफ़गान शहरियों को अफ़गान सिटीज़न कार्ड्स के तहत रजिस्टर किया है। ये अफराद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे और इनके क़याम को अबूरी तौर पर इंतज़ामी जवाज़ मुहैया किया गया है। इन्हें इस मरहले में किसी किस्म के दबाव के बगैर पाकिस्तान में रहने और कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी है। यहाँ यह नुक्ता भी काबिल ज़िक्र है कि बेनामी अमलाक और गैर कानूनी सरमाए का दहशतगर्दी और जराइम से गहरा रिश्ता है। हालिया मुहिम में ये भी मद्देनज़र रखा जाएगा और इन मामलात में कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस ज़िम्न में चंद अफ़गान रहनुमाओं के गैर ज़रूरी, गैर ज़िम्मेदाराना, गुमराह कुन और धमकी आमेज़ बयानात अफसोसनाक हैं। ऐसे बयानात फ़ज़ा को मसमूम करने का सबब बन रहे हैं। अफ़गान रहनुमाओं के बयानात के फ़ौरन बाद दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में गैर मामूली तेज़ी न सिर्फ मानीखेज़ है बल्कि रियासत पाकिस्तान के ख़दशात की तौसीक़ भी करती है। अफ़गान अबूरी हुकूमत को ये इदराक होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दो हमसाया मगर ख़ुद मुख्तार ममालिक हैं, जिनके बाहमी ताल्लुकात को रस्मी तौर पर इस्तवार करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात ऐसे ही चलाए जाने चाहिए जैसे कि दुनिया भर में दीगर ख़ुद मुख्तार ममालिक के दरमियान चलाए जाते हैं। पाकिस्तान के कवानीन जो कि बाकी तमाम ममालिक के साथ हमारी ख़ारजा पॉलिसी, आमद-ओ-रफ़्त और तिजारत का अहाता करते हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी यकसा नाफिज किए जाएंगे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सहूलत के लिए अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के सिलसिले को जारी रखे हुए और जारी रखेगा। इस हवाले से रियासत पाकिस्तान ने स्मगलिंग के इंसदाद के लिए कुछ इक़दाम किए हैं, जिनमें से एक मनफी फ़हरिस्त का इजरा है। मनफी फ़हरिस्त में वो दरामदी अशिया शामिल की गई हैं जिनकी अफ़गानिस्तान में तलब न होने के बराबर थी और जो स्मगल होकर पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त हो रही थी। आखिर में हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम ने अफ़गान महाजरीन के लिए दीदा व दिल फर्श राह किए हैं। इस बेमिसाल जज्बे ईसार के जवाब में इल्ज़ाम तराशी और दशनाम तराजी ने पाकिस्तान के गयूर और बेलौस अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाई। हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान अबूरी हुकूमत के मुसलसल इसरार पर हद्दुल मक़दूर कोशिश की कि इन मामलात को मीडिया पर लाए बग़ैर बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाए, मगर अफ़गान अबूरी हुकूमत के आला हुकाम के बेजा और गैर ज़रूरी बयानात के बाद ये ज़रूरी समझा गया कि हुकूमत पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। हम अबूरी अफ़गान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो भी अफ़गानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के हवाले करें। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को वसूल करने के लिए तैयार है। दूसरी सूरत में हम अबूरी अफ़गान हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में लाएगी। अफ़गानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों और तरबियती मराकज़ का कला कमा करेगी और इस अम्र को यकीनी बनाए कि दहशतगर्द के सौदागर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को अपनी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल में ना ला सकें। आज हमारा ख़ित्ता तारीख़ के अहम मोड़ पर खड़ा है। आइए हम बाहमी ताउन की एक नई तारीख़ रकम करें। सुबह 9 की असास दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमल पे हमसे मरबूत है। बहुत शुक्रिया। रद्द-ए-अमल उसका तो जिक्र किया आपने।
لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ اس کو کوئی ایتھنک مسئلہ یا ایتھنک اس کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کہ چونکہ دونوں طرف قبائل رہتے ہیں، لہٰذا چونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں تو کوئی بارڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں ویزا کنٹرول اور پاسپورٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اسی طرح رہنے کی اجازت ملتی رہے گی۔ ایک موقف ہے گزشتہ کے جو دیا جا رہا ہے، اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ موقف جو ہے نا غیر منطقی اور غیر قانونی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کے زمرے میں تمام دنیا میں ایسے روابط لوگوں کے ہیں۔ چائنا کا جو علاقہ ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ملتا ہے، وہاں پہ بھی دونوں اطراف میں ایسی اقوام بستی ہیں جو کہ جن کا ایتھنک بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہے۔ ایران اور آذربائیجان کے بیچ میں ایسی اقوام بستی ہیں آذری، جو کہ ایک جیسی ایتھنک بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں۔ کرد، عراقی اور ایرانین اور ترک سائڈ پہ ایک جیسی اقوام بستی ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی یہ انوکھی منطق خصوصی طور پر پاکستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ ان کا موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے۔ غیر قانونی جواز کے آپ اس طرح کی آمد و رفت کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ دنیا میں اگر کسی ریاست نے دی ہے تو پاکستان بھی دے گی، اور اگر یہ پہلی مرتبہ ہونا ہے تو یہ نہیں ہونے جا رہا۔ ایک سیکنڈ میں خود اس کو مینیج کروں گا۔ جی ایک سیکنڈ۔ سر، کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ تقریباً 33 لاکھ کے قریب تعداد ہے افغان جو باشندے پاکستان میں رہتے ہیں، اور ابھی تک جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ بھی گزر گئی، اور اس کے بعد ابھی تک تقریباً 1,85,000 کے قریب ایسے لوگ جو رضاکارانہ طور پر خود ہولڈنگ سینٹرز میں یا پھر بارڈر پار وہ چلے گئے۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے، ان کو یہاں سے ان کا انخلا کس طریقے سے مؤثر بنایا جائے گا؟ تو اس حوالے سے جو اقدامات فاسٹ موونگ جو اقدامات ہیں اس سے متعلق کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، ایک تو افغان رجسٹرڈ کارڈز اور ریفیوجی اسٹیٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو تعداد بتا دی ہے جن کو واپس بھیجنے کی پالیسی 20 لاکھ افراد میں۔ باقی بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو پھر تو یہ کسی نہ کسی قانونی زمرے میں، انتظامی زمرے میں موجود ہوتے۔ اب تک جو واپس جانے کے حوالے سے لوگوں کی رضاکارانہ طور پر جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 2,52,000 کے قریب، اور یہ بہت خوش آئند ہے، حوصلہ افزا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیز وائز اس میں بھی آگے بھی جتنے رضاکارانہ طور پہ لوگ جائیں گے ہم اسے انکریج کریں گے، اور ہم لوگوں کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھیں گے۔ ہم کوئی ڈریکونین انداز میں ریاست اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی ہے، فمنس ہم مستحکم ہیں، استحکام کے ساتھ جو ہے نا اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے۔ باقی ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی یا کسی وینجنس یا بدلے کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی پالیسیز کو ریشنلائز کر رہے ہیں، اور اس ریشنلائزیشن کے نتیجے میں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے۔ نہیں ہوں، دیر آیت درست آیت، کیسے اس کا سکسیس ریٹ ہوگا یہ میرے خیال میں شاید آج سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر پاتا کہ اس طرح کا اقدام پاکستان کی کوئی حکومت اٹھا رہی ہے، قدم بھی اٹھا رہی ہے، اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں۔ رضاکارانہ طور پہ 2.5 لاکھ افراد کا جانا معمولی بات نہیں، اور اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سائن ہے اس کی کہ یہ پالیسی سکسیزفلی انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ میرا نام طاہر مغل ہے۔ جی مجھے عرض آپ مجھے کائنڈلی خود ہی الاؤ کرنے دیں۔ میرے سارے دوست ہیں ذرا ظفر ہاشمی صاحب روزنامہ دنیا سے۔ سر، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، افغان جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کے حوالے سے جو پالیسی حکومت کی، اور آپ نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی، اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان اب شاید تعلقات جو ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ تو یہ آپ فرمائیے گا کہ ان تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہونا بہت ضروری ہے، جو حالات چل رہے ہیں اس وقت میں، تو حکومت کیا کر رہی ہے کہ تعلقات بھی برقرار رہیں، ان میں خوشگواریت رہے اور بگڑنے نہ پائے آپس کی دوستی